بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسولا۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل بشر میں نور مانتے ہیں، اور اس پر قرآن و حدیث سے کافی دلائل ہیں۔ ہمارا اختلاف کسی بھی بد مذہب سے بشریت مصطفیٰ کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر، اکمل البشر، خیر البشر مانتے ہیں۔ ہمارا اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے ساتھ ساتھ نور کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو بد مذہب کہتے ہیں کہ نور کہنا جائز نہیں ہے، آج کل کے بد مذہب کہتے ہیں کہ نور کہنا جائز نہیں ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا مدعا، ہمارا موقف ہے، ہمارا مسلک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا بھی جائز ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی بد مذہب سے بحث کی ضرورت پڑے تو بشریت پہ بحث نہیں کرنی ہے، کیونکہ بشریت تو ہم مانتے ہیں۔ بحث اس بات پر ہوگی کہ نور ماننا جائز ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا مدعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا جائز ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نور کہنا جائز نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ قرآن و حدیث سے اس بات کو ثابت کریں گے۔ آئیے میں اس سلسلے میں ایک آیت اور اس سلسلے میں مفسرین کی رائے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ایک دیوبندی مقتدی کی عبارت بھی رکھ دوں، تاکہ حق دوپہر کے سورج سے زیادہ روشن ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں نور سے کون مراد ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ تو آپ تفسیر مدارک اٹھائیے، تفسیر جلالین دیکھیے، تفسیر کبیر دیکھیے، تفسیر روح البیان دیکھیے، تفسیر خازن دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا ان سارے مفسرین نے فرمایا یا نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم ان بزرگوں کی مانیں کہ انگریز کے پروردہ لوگوں کی بات مانیں؟ اب آئیے فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سنانے سے پہلے غیروں کا اعتراف بھی دیکھیں اور اقرار بھی سنیں۔ مولوی رشید احمد گنگوی جو دیوبندیوں کے پیشوا ہیں، اپنی کتاب امداد السلوک میں لکھتے ہیں، حق تعالی آ جناب سلامہ علیہ را نور فرمود بتواتر ثابت شد کہ آ حضرت علی سایہ نداشتن ظاہر است کہ بجز نور ہم اجسام ظلمی دارن۔ یہ رشید احمد گنگوی جو دیوبندی مسلک کے بڑے عالم ہیں، وہ خود اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ وہ لکھتے ہیں امداد السلوک میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا ہے، یعنی حق تعالیٰ آ جناب را نور فرمود، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا۔ تواتر ثابت شد، اور تواتر سے ثابت ہے، یعنی تواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہاں حضرت علی سایہ نداشتن، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہے بجز نور ہم اسم ظلم دارن، اور یہ بات ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہر جسم جو ہے وہ سایہ رکھتا ہے، سارے جسم سایہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے امداد السلوک میں
رشید احمد گنگوی نے خود مانا، جو دیوبندیوں کا بہت بڑا مقتدا پیش ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اب آئیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی عینی نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وجعل علی یمینی نورا وشمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعلنی نورا۔ یعنی اللہ نے فرمایا، اللہ میرے قلب کو نور بنا دے، میری آنکھ کو نور بنا دے، میرے کان کو نور بنا دے، میری زبان کو نور بنا دے، اور میرے داہنے کو نور بنا دے، میرے بائیں کو نور بنا دے، میرے آگے کو نور بنا دے، میرے پیچھے کو نور بنا دے، میرے اوپر کو نور بنا دے، میرے نیچے کو نور بنا دے، اور مجھے سراپا نور بنا دے۔ سبحان اللہ، کیا نورانی دعا ہے، کیا شاندار فرمان ہے۔ یہاں پر کوئی بد مذہب کھڑا ہو کر یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حاصل تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے، تو پھر آپ کو دعا کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نور نہیں تھے، آپ نور بننے کے لیے دعا کی۔ میں نے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ دعا حصول نعمت کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ دعا ہمیشہ اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ کوئی نعمت حاصل ہو، بلکہ کبھی کبھی دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ جو نعمت مل چکی ہے وہ نعمت ختم نہ ہو، وہ نعمت باقی رہے۔ میں اس بات کو قرآن مجید کی اس آیت سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ آپ پہلے مجھے بتائیے، ہر مسلمان ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان صراط مستقیم پہ قائم ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہر مسلمان ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پہ قائم ہیں، تو پھر پاک پروردگار عالم نے ہمیں یہ کیوں فرمایا کہ نماز میں یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو یہ بھی تو ایک دعا ہے۔ تو کیا ہم صراط مستقیم پر قائم نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اللہ نے صراط مستقیم پر باقی نہیں رکھا ہے؟ یقیناً ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ پھر یہاں یہ دعا کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ دعا ہمیشہ حصول نعمت کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ جو نعمت مجھے مل چکی ہے وہ نعمت باقی رہے، وہ نعمت قائم رہے، وہ نعمت مجھ سے ختم نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور بنا دے، یہ حصول نور کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نور عطا فرمایا ہے وہ نور قائم اور دائم رہے، آپ سے کبھی ختم نہ ہو۔ آخر میں پھر دیوبندی مذہب کے ایک بڑے مولوی عابد میاں کی ایک عبارت سناتا ہوں۔ عابد میاں اپنی مشہور کتاب رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نورانی تھا۔ جس وقت آپ دھوپ اور چاندنی رات میں آمد و رفت فرماتے، مطلقاً سایہ ظاہر نہ ہوتا تھا۔ تو میں آج کل کے دیوبندیوں سے کہوں گا کہ آپ اللہ کی مانے نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے نہ مانے، ہماری مانے نہ مانے، کم از کم آپ کے مولویوں نے جو لکھا اسے تو مان لیجئے۔ امداد السلوک میں رشید احمد گنگوی نے جو لکھا اسے مان لیجئے۔ عابد میاں نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں جو کچھ لکھا اسے مان لیجئے، تاکہ ہمارے آپ کے درمیان اس مسئلے کو لے کے جو اختلاف ہے یہ اختلاف ختم ہو جائے۔
واللہ تعالی عالم بالصواب۔